جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا، اسے مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں ابو موسیٰ۔ 12 سال کی عمر میں بھی وہ بڑے اعتماد سے مجھ سے یہ بات کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کی چھوٹی سی ناک پکڑی اور دبا دی۔ میں نے کہا بہت بڑی بڑی باتیں کرنی آ گئی ہیں تمہیں، کم بولا کرو لڑکی۔ میں نے اس کا گال تھپ تھپا کے کہا تھا۔ وہ میری چچا زاد تھی اور ہمارا گھر اوپر نیچے کا تھا، لیکن میرے والد اور میرے چچا میں بہت اتفاق تھا۔ میری عمر اس وقت 24 سال ہو گئی تھی۔ میں اس وقت یونیورسٹی میں تھا اور وہ 7ویں جماعت میں تھی۔ ہم 2 ہی بھائی تھے، بڑا میں تھا ابو موسیٰ اور مجھ سے چھوٹا بھائی عیسیٰ تھا۔ ہماری کوئی بھی بہن نہیں تھی، اس لیے چچا کی چھوٹی بیٹی نور بانو کو میں نے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھا تھا۔ چچا کے پاس 2 ہی بچے تھے، ان کا بیٹا عیسیٰ کی عمر کا تھا، یہی کوئی 18 سال کا۔ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھر میں بس وہی گڑیا جیسی لڑکی تھی جس سے ہم سب پیار کرتے تھے۔ میرے والدین، چچا چچی، اس کا اپنا بھائی شہروز اور ہم دونوں بھی آج تک کبھی نور بانو کی کوئی بات ٹالی نہیں گئی تھی۔ وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتی وہ چیز اس کی دسترس میں کر دی جاتی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی ہم سب اس کے نخرے اٹھاتے تھے۔ نور بانو کے شوق نرالے سے تھے، اسے لڑکیوں کی طرح گڑیوں سے کھیلنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ بیٹ بال سے کھیلتی تھی، فٹ بال کھیلتی تھی۔ آزادی منانے کے لیے جب ہم سب لڑکے چھت پہ پٹاخے پھوڑتے، فائر کرتے، تو وہ ہمارے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کرتی تھی، یہاں تک کہ پتنگ بھی اڑاتی تھی۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ میں پتنگ اڑا رہا ہوتا تھا تو ڈور اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ساتھ ساتھ اس کی چبڑ چبڑ زبان چلتی رہتی تھی۔ جب 12 سال کی ہوئی تو کہنے لگی، ابو موسیٰ یہ مجھے دو، میں اڑاؤں گی۔ میں نے کہا ہاتھ کٹ جائے گا تمہارا، عام ڈور نہیں ہے، یہ بہت سخت ہے۔ کہنے لگی جب آپ کا نہیں کٹا تو میرا ہاتھ کیوں کٹے گا؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ تم لڑکی ہو۔ وہ کہنے لگی تو کیا ہوا، مجھے دینا، مجھے سکھائے کیسے اڑاتے ہیں۔ میں نے کہا تم باز آ جاؤ، نہیں اڑے گی تم سے۔ وہ کہنے لگی آپ سکھائیں گے تو آ جائے گی۔ دیکھیں آپ نے پینسل پکڑ کے لکھوانا بھی تو سکھایا تھا نا مجھے، اور مجھے لکھنا آ گیا۔ اور وہ کیا ہے جو نور بانو نہیں کر سکتی؟ وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ چھت پہ عیسیٰ بھی کھڑا تھا اور شہروز بھی۔ عیسیٰ کہنے لگا میرے بھائی کا پیچھا چھوڑو، جاؤ اپنے بھائی سے جا کے سیکھو۔ شہروز کہنے لگا نہیں نور بانو، میرے پاس مت آنا، اس وقت میں ابو موسیٰ کو بیٹ کر رہا ہوں۔ میری پتنگ اس کی پسند سے کافی آگے ہے، اگر تمہیں سکھانے لگ گیا تو ہار جاؤں گا۔ بسنت کا مہینہ تھا اور لاہور کی ہر چھت پہ پتنگیں اڑائی جا رہی تھیں۔ ہمارا بھی یہی کام تھا۔ جب میری چچی اوپر آئیں تو کہنے لگی نور بانو تم یہاں ہو، میں پورے گھر میں تمہیں تلاش کر رہی ہوں۔ چچی کے ہاتھ میں پکوڑوں کی پلیٹ تھی۔ پکوڑے دیکھ کے نور بانو نے ڈور وہیں پھینکی اور کہنے لگی امی یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ اس نے چچی کے ہاتھ سے پکوڑوں کی پلیٹ پکڑی جس کے اندر چھوٹی سی پیالی میں چٹنی بھی رکھی ہوئی تھی، پھر میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی ابو موسیٰ جلدی سے منہ کھولیں، بہت مزے کے پکوڑے ہیں۔ میں نے کہا تنگ مت کرو، یہ شہروز کے بچے کو آج میں ہرا کے چھوڑوں گا۔ لیکن نور بانو بہت ضدی تھی، کہنے لگی منہ کھولے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے کھلایا تھا، لیکن آدھا پکوڑا خود کھا گئی تھی۔ چچی کہنے لگی یہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی آپ کو نظر نہیں آ رہا مقابلے بازی ہو رہی ہے، میں وہ دیکھ رہی ہوں۔ چچی کہنے لگی رنگ کالا ہو جائے گا تمہارا، پورا دن دھوپ میں پتنگ اڑاتی رہتی ہو۔ وہ کہنے لگی تو کیا ابو موسیٰ کا نہیں ہوگا کیا، شہروز بھائی بھی تو ہیں۔ یہ سن کے چچی نے اس کے سر پہ تھپکی لگائی۔ وہ کہنے لگی وہ لڑکے ہیں، لڑکوں کی خیر ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی پھر میری بھی خیر ہے، میں بھی کالی ہو جاؤں گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہروز کہنے لگا ادھر پکوڑے ادھر لے کے آؤ، سارے تمہارے لیے نہیں ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک پکوڑا کھا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ کو کیوں دوں، یہ سب یا تو میں کھاؤں گی یا پھر ابو موسیٰ۔ یہ سن کر شہروز نے مجھے کھا جانے والے انداز سے دیکھا تھا اور میں اسے چڑھانے لگا۔ میں نے کہا دیکھ لو، نور بانو کو سگے بھائی کے بجائے میری فکر ہے، اپنے بڑے بھائی کی۔ بہرحال وہ دن بھی گزر گیا تھا۔
ہماری چھت بہت بڑی تھی، اس لیے باربیکیو کا پروگرام بھی اوپر ہی تھا۔ دوپہر 3 بجے ہی میں چھت پر چلا گیا تھا۔ اس وقت میرا یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں چھت پہ آیا، سامان رکھنے لگا تو وہ بھی اوپر آ گئی۔ کہنے لگی آپ اتنی دھوپ میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بس کچھ نہیں، یہ پتنگیں رکھ رہا تھا، ڈوریں باندھ رہا تھا، اور پھر آج تو باربیکیو بھی ہے، بہت مزہ آئے گا۔ وہ کہنے لگی پلیز مجھے بھی سکھائیں نا۔ میں نے کہا تمہیں نہیں آئے گا، بہت مشکل ہے، کیسے سکھاؤں تمہیں؟ ڈور ہاتھ میں پھر جائے گی، زخم آ جائے گا۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، آپ مجھے سکھا دیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے پتنگ پکڑی اور اس کی اڑان بھری۔ جیسے ہی پتنگ ہوا میں پرواز کرنے لگی تو میں نے اسے اپنے قریب بلایا، ڈور اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ہوا کا زور بہت زیادہ تھا، اس لیے جہاں سے اس نے ڈور پکڑی تھی اس سے آگے میں نے ہاتھ سے پکڑی تھی تاکہ اس کے ہاتھ پہ ڈور پھر نہ جائے اور وہ زخمی نہ ہو جائے۔ اس وقت وہ بالکل میرے پہلو سے لگی ہوئی تھی۔ میں اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا اور وہ تھی بھی مجھ سے بہت چھوٹی۔ میں ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کرتا تھا جیسے کہ شہروز۔ اس وقت بھی چھت پر بہت سی پتنگیں اڑ رہی تھیں۔ وہ بڑی خوش تھی، مجھے کہنے لگی دیکھ لیا آپ نے، مجھے پتنگ اڑانی آتی ہے۔ میں نے کہا ہاں تم تو مجھ سے بھی بہت اچھی اڑا رہی ہو، حالانکہ اس کے ہاتھ سے آگے میرا ہاتھ تھا۔ ہمارے سامنے پتنگ کسی اور کے ساتھ اٹک چکی تھی اور وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، ابھی دیکھنا اس کی پتنگ میں کیسے ڈور سے الگ کرتا ہوں۔ میں نے سامنے والے کے پتنگ کی ڈور توڑ دی تو وہ اتنی خوش تھی کہ بے ساختہ میرے گلے لگ گئی۔ کہنے لگی آپ نے بہت اچھا کیا۔ میں نے کبھی اسے منع نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں نے پاکستان میں جاب نہیں کرنی تھی، اس لیے میں نے باہر اپلائی کیا۔ تب وہ 13 سال کی تھی جب میری جاب اٹلی میں لگ چکی تھی اور مجھے جانا تھا، اور پورے 5 سال کے لیے جانا تھا۔ جب میرے جانے کی خبر نور بانو کو پتہ چلی تو وہ بے دھڑک میرے کمرے میں آ گئی۔ میں اس وقت ابھی اپنی شاپنگ کر کے ہی آیا تھا۔ کہنے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اٹلی جا رہا ہوں، وہاں سے تمہیں مزے مزے کی چاکلیٹس بھیجوں گا، گفٹس بھی بھیجوں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا تو پھر جو چاہیے وہ بتا دو۔ کہنے لگی مجھے آپ چاہیے، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا ضد نہیں کرو، دیکھو میں تمہارے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں لاؤں گا۔ لیکن وہ رونے لگی، پھر کہنے لگی پلیز مت جائیں۔ میں نے کہا دیکھو تمہاری ہر بات پوری نہیں کر سکتا، مجھے جانا ہے، اپنا کریئر بنانا ہے، اور پھر 5 سال کے بعد میں آ جاؤں گا۔ 2 گھنٹے لگے تھے مجھے اسے اس بات پر راضی کرنے کے لیے کہ وہ ہنسی خوشی مجھے جانے دے۔ اس کو میں مارکیٹ لے کے گیا، وہاں گول گپے کھلائے، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنائی، ساتھ میں جو کہتی رہی میں اسے دلاتا رہا۔ رات دیر تک وہ میرے ساتھ باہر گھومتی رہی، پھر گھر آئی۔ یوں تو میرے والدین بھی اداس تھے، لیکن جانتے تھے کہ میں اپنے بہترین مستقبل کے لیے ہی جا رہا ہوں۔ جانے سے پہلے میں امی سے کہہ کے گیا تھا کہ خالہ کو کہیے گا زینب کو میری امانت سمجھے، میں جب آؤں گا تو پھر اسی سے شادی کروں گا۔ زینب میری خالہ زاد تھی اور عیسیٰ کی عمر کی ہوگی، مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی اور مجھے پسند بھی بہت تھی۔ میری والدہ مسکرانے لگی، کہنے لگی ٹھیک ہے کہہ دوں گی۔ جس دن میں اٹلی جانے لگا تو نور بانو بہت روئی، وہ بے تحاشا روئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے سنبھالوں کیسے۔ وہاں سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ چھوٹے بچے کی طرح رو رہی تھی، چپ ہی نہیں ہو رہی تھی، میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا گڑیا ایسے نہیں کرتے، آ جاؤں گا یار، پھر چاکلیٹس بھی تو بھیجوں گا تمہیں۔ عیسیٰ کہنے لگا اتنا تو میں نہیں رویا، میرا تو سگا بھائی ہے، تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال اسے سسکیوں سے روتا ہوا چھوڑ کر میں اٹلی چلا گیا۔ جب بھی میں لاہور فون کرتا اور نور بانو کو پتہ چلتا کہ میں ہوں تو وہ سب سے فون چھین کر مجھ سے باتیں کرنے لگتی۔ کیسے ہیں آپ؟ مجھے بھول تو نہیں گئے نا؟
میں نے کہا میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اچھا بتاؤ کیا بھیجوں؟ پھر اس کی ایک لمبی چوڑی لسٹ شروع ہو جاتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب امی سے بات کروا دو۔ وہ کہنے لگی کیوں کرواؤں؟ ابھی مجھے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ میں کہتا پلیز پہلے امی سے بات کروا دو۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ان 5 سالوں میں میری اپنی والدہ سے بس 1 یا 2 منٹ کی بات ہوئی ہوگی، باقی وقت نور بانو ہی مجھ سے بات کرتی تھی۔ وہ فون چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک ہی ٹیلی فون ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی 5 سالوں میں نے خالہ کے گھر بھی فون کیا تھا۔ خالہ کی خیریت پوچھتا تھا، لیکن زینب نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہت دل چاہتا تھا کہ کبھی میں غلطی سے اس کی آواز ہی سن لوں، لیکن کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا۔ امی سے میں اس لیے بات کرتا تھا تاکہ ان سے پوچھ سکوں کہ خالہ نے کیا جواب دیا، لیکن نور بانو کچھ پوچھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ تو بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ بس کہتی تھی کہ بس ابو موسیٰ آپ کو نہیں پتہ، پورا دن میں آپ کے فون کا انتظار کرتی ہوں، اب آپ ہفتے میں صرف 1 بار فون کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہاں سے فون کرنے پہ بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی تو میں کیا کروں، مجھے تو بات کرنی ہے نا۔ 5 سال بعد جب میں نے واپس لاہور جانا تھا تو میں بہت خوش تھا۔ 5 سال بعد میں نے اپنوں کو دیکھنا تھا۔ ایک لمبی چوڑی لسٹ تھی نور بانو کی، ایک بیگ تو اسی کی فرمائشی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری نظر میں وہ ابھی بھی 13 سالہ گڑیا سی نور بانو تھی، 2 چٹیاں باندھے ہوئے، فراک پہنے ہوئے۔ زینب کے لیے البتہ میں نے سونے کی انگوٹھی خریدی تھی جس پہ ڈائمنڈ لگا ہوا تھا۔ سوچا تھا کہ جاتے ہی منگنی کی رسم اور پھر کچھ ماہ بعد ہی شادی کروں گا۔ میں پاکستان پہنچا تو میرے والد اور چچا ہی مجھے لینے آئے، حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ سب لوگ پہنچے ہوئے ہوں گے۔ ابا کہنے لگے ہم نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا کہ تم آ رہے ہو، اس لیے ہم دونوں تمہیں لینے آئے ہیں۔ گھر والوں کے لیے تمہاری آمد سرپرائز ہے۔ جب میں لاہور پہنچا تھا تو اتفاقاً بسنت تھی اور وقت بھی شام کا تھا۔ جب اپنے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تو میں نیچے اترا تو میری پہلی نظر اوپر کی جانب اٹھی۔ سرخ رنگ کی چست قمیص پر پیلے رنگ کی پٹیالہ شلوار اور پیلا دوپٹہ گلے میں پہنے وہ پتنگ اڑا رہی تھی، بڑے ماہرانہ طریقے سے۔ جیسی ہی اس کی نظر نیچے پڑی اور مجھ سے نظروں کا تصادم ہوا تو اس کے ہاتھ سے پتنگ کی ڈور چھوٹی تھی۔ دونوں ہاتھ اس نے حیرت سے اور خوشی سے اپنے ہونٹوں پہ رکھے، پھر کہنے لگی ابو موسیٰ، ابھی ڈور بیل میرے ابا نے بجائی ہی تھی کہ وہ اچھلتی کودتی مین ڈور تک پہنچی اور دروازہ کھول دیا۔ اتفاق تھا کہ میں اس وقت گیٹ کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، بری طرح سے ہانپ رہی تھی، چھت سے سیدھی بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی، لیکن میں اسے پہچان ہی نہیں پایا۔ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی، بالکل بدل چکی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی ہے، وہی نور بانو ہے۔ مجھے دیکھتے ہی بے ساختہ آگے بڑھی، میرے ساتھ لگ گئی۔ پہلی بار میرے دل کو جھٹکا سا لگا۔ اب وہ چھوٹی بچی تو نہیں تھی، اچھا خاصا قد نکال چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے پیچھے سے میری چچی آئی اور ایک تھپکی اس کے سر پہ لگائی، کہنے لگی پاگل لڑکی، چھوڑو بھائی کو، اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن عقل تمہارے گھٹنوں میں ہے، کوئی یوں بھی بھائی سے ملتا ہے؟ میں نے کہا چھوڑے چچی، عقل ہی تو نہیں ہے اسے۔ میری چچی نے میرے سر پہ پیار دیا۔ میری والدہ بھی آ گئیں، کیونکہ وہ چھت سے نیچے مین گیٹ تک آتے آتے شور مچا چکی تھی کہ موسیٰ واپس آ گیا۔ عجیب لڑکی تھی، اپنی حرکت پہ ذرا بھی اسے شرمندگی نہیں تھی، بس چچی کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ایسا بھی کیا کر دیا میں نے، 5 سال بعد آئے ہیں، اب کیا میں ان سے مل بھی نہیں سکتی؟ شہروز کہنے لگا عقل ہوتی تو تم آج یہاں ہوتی، امریکہ کی صدر بن چکی ہوتی، ہٹو پیچھے۔ اس نے نور بانو کو پیچھے ہٹایا اور میرے گلے لگ گیا۔ اس کے بعد عیسیٰ کی باری تھی۔ میرے چچا کہنے لگے ارے بچے کو گھر کے اندر تو آنے دو، گیٹ پہ ہی شروع ہو گئے ہو سب کے سب، پیچھے ہٹو سب لوگ۔ چچا نے سب کو پیچھے کیا، پھر میں اندر آیا۔ میری والدہ نے باورچن کو کہا کہ
جلدی سے ابو موسیٰ کے لیے پلاؤ بنا لو، اسے پلاؤ بہت پسند ہے، ساتھ میں شامی کباب بنا لو۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، بیٹا اگر تم بتا دیتے کہ تم نے آنا ہے تو میں تمہاری پسند کا کھانا بنوا لیتی۔ میرا بچہ پردیس میں نہ جانے کیا کیا کھا کھا کے تنگ آ گیا ہوگا۔ تنگ تو میں واقعی آ چکا تھا۔ میں نے کہا میں تو ابا اور چچا کو بولا تھا، سرپرائز دینے کا پلان ان لوگوں کا تھا، میرا نہیں۔ میرے والد بھی ہنس رہے تھے، چچا بھی۔ میری والدہ کہنے لگی ہمیں تو بتا دیتے۔ میرے والد کہنے لگے اگر بتا دیتے تو سرپرائز ہی نہ ہوتا، چلو اب بنا لو، اس نے کون سا ابھی کھانا کھایا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں ابھی صرف چائے پیوں گا۔ نور بانو کہنے لگی چائے میں بناؤں گی آپ کے لیے۔ میں نے کہا اچھا اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ تمہیں چائے بنانی آتی ہے؟ کہنے لگی اور کیا، مجھے وہ سب بنانا آتا ہے جو آپ کو پسند ہے۔ رات کو میں اپنے ہاتھ کا پلاؤ بنا کے آپ کو کھلاؤں گی۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ کچھ دیر سب سے بات کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا، پھر نہا کے فریش ہوا۔ ارادہ یہ تھا کہ 1-2 گھنٹے سو جاؤں گا، لیکن اسی وقت عیسیٰ میرے کمرے میں نازل ہو گیا۔ میں ابھی لیٹنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب وہ دھڑام سے میرے بیڈ پہ بیٹھا۔ میں نے کہا عیسیٰ پلیز ابھی مجھے تھوڑی دیر سونے دو۔ کہنے لگا سو جائیے گا، میں آپ سے مطلب کی بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا اس وقت مجھے کوئی مطلب بھی نہیں سننا، مجھے صرف سونا ہے۔ وہ کہنے لگا پکا کوئی بات نہیں سننی، کسی کے بارے میں بھی نہیں۔ بڑا معنی خیز انداز تھا۔ میں نے کہا یار سونا ہے۔ کہنے لگا چلیں ٹھیک ہے سو جائیں، میں تو زینب کا پیغام آپ کے لیے لایا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں۔ زینب کا نام سن کے میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کے جانے لگا۔ میں نے کہا ادھر آ کے بیٹھو۔ وہ کہنے لگا اب کیا ہوا، دل میں کچھ کچھ ہونے لگا۔ میں نے کہا بکواس نہیں کرو، ادھر آ کے بیٹھو۔ 5 سال ہو گئے تھے مجھے زینب کو دیکھے۔ جانے سے پہلے بس 1 دن پہلے ہی خالہ کے گھر گیا تھا، تب بھی وہ کچن میں تھی، بس ایک جھلک دیکھی تھی میں نے اس کی۔ کچھ یہ بات بھی ان دنوں کی ہے جب شرما شرمی کا دور تھا، کزنز کے سامنے بھی لڑکیاں کم ہی آتی تھیں، اور جب پتہ چلتا تھا کہ یہ کزن کچھ ٹیڑھی آنکھ رکھنے لگا ہے تو پھر اس کے سامنے تو جاتی ہی نہیں تھی۔ میں اسے پسند کرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنی پسندیدگی بھی دیکھ چکا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ وہ کہنے لگا ایسے کیسے، یہ جو 3-4 اٹیچی یہاں بھر کے لائے ہیں، بتائیں ان میں سے میرے والا کون سا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے، مجھے پتہ ہے جتنی وہ شرمیلی ہے اس نے کچھ نہیں کہا ہوگا میرے بارے میں، اور بیگ میں ان میں سے تمہارا کوئی نہیں ہے۔ ایک تو پورا کا پورا نور بانو کا ہے اور باقی میں باقی سب لوگوں کے گفٹس ہیں۔ تمہارے لیے بس ایک پرفیوم ہے، وہ دے دوں گا تمہیں اٹھ کے۔ وہ کہنے لگا واہ، سگے بھائی کے لیے تو پرفیوم اور اس چڑیل کے لیے پورا بیگ۔ میں نے کہا وہ چڑیل مستقبل میں تمہاری بیوی بننے والی ہے، اس لیے اس کے لیے تمیز والے الفاظ استعمال کرو، ورنہ یہ نہ ہو کل کو تمہارے ساتھ چڑیلوں والا سلوک کرے۔ میری بات سن کے ہنسنے لگا، کہنے لگا وہ ابھی بھی ایسے ہی کرتی ہے، ساری زندگی ایسے ہی کرتی رہے گی۔ ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی عیسیٰ کے چہرے پہ۔ یہ بچپن سے ہی طے تھا کہ نور بانو کو ہمارے ہی گھر آنا تھا، عیسیٰ کی بیوی بن کر، لیکن ان باتوں سے صرف عیسیٰ واقف تھا، نور بانو نہیں۔ عیسیٰ کہنے لگا بھائی آپ کو پتہ ہے اس نے پتنگ اڑانی بھی سیکھ لی ہے، اور اب تو بسنت میں وہ مجھے مات دے دیتی ہے۔ میں نے کہا واہ، اس کا مطلب ابھی سے اس کا روب ہے تم پہ۔ کہنے لگا یہ بات نہیں ہے، میں خود ہار جاتا ہوں، اس سے ہار کے اپنی شکست نہیں لگتی۔ میں نے ابرو چڑھائے، میں نے کہا واہ چھوٹے میاں اتنی محبت کرتے ہو۔ کہنے لگا محبت بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اس نے اپنا انگوٹھا اور انگلی سے چھوٹا سا دائرہ بنا کے مجھے دکھایا۔ میں نے کہا اچھا پھر بڑا لفظ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا عشق، جنون، دیوانگی، کچھ بھی نام دے دے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی باتیں میں سمجھ سکتا تھا کہ
وہ نور بانو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بہرحال وہ کمرے سے جا چکا تھا اور میں سو چکا تھا۔ 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کسی کی نظروں کی تپش سے کھلی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور بڑی بےتاب نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو سامنے نور بانو کھڑی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کے ہڑبڑا سی گئی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنی نظر کا چشمہ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کے پہنا۔ تب تک وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ میں نے کہا، نور بانو بات سنو، ادھر آؤ۔ وہ گھبراتے ہوئے میرے پاس آئی۔ میں نے کہا، یہاں کیا کر رہی تھیں تم؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، لیکن لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ میں نے کہا، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ بڑے آرام سے وہ میرے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی، بنا کسی فاصلے کو رکھ کے۔ مجھے ہی کچھ پیچھے ہٹنا پڑا۔ میں نے کہا، اب بتاؤ کیوں آئی تھیں کمرے میں؟ کہنے لگی، تو کیا میں اب آپ کے کمرے میں بھی نہیں آ سکتی؟ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتی؟ آپ پورے 5 سال بعد آئے ہیں۔ بتائیں، آپ کو پتہ ہے 5 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، کتنے دن ہوتے ہیں؟ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا، سب سمجھتا ہوں میں تمہاری باتیں، یہ مکھن تم مجھے کس لیے لگا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، واقعی آپ کو سب کچھ پتہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ وہ رہا لال رنگ کا بیگ، تمہاری ساری فرمائشی چیزیں اسی میں موجود ہیں۔ یہ سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، واقعی آپ میری ساری فرمائشی چیزیں لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا، اور کیا، تم کہو اور ابو موسیٰ نہ لائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سن کے اس کے چہرے پہ ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ پھر بے ساختہ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کہنے لگی، مجھے پتا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ سے کچھ کہوں اور آپ میری بات نہ مانیں۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوائے۔ شاید وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے میں ابھی بھی بچپنا کر جاتی تھی۔ وہ لحاظ نہیں کرتی تھی، لیکن اسے لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا بیگ گھسیٹ کے بیڈ کے قریب لے کے آیا، پھر اسے بیڈ پہ رکھا، بیگ کو ان لاک کیا، کھولا تو اپنی پسند کا سارا سامان دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئی۔ ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی اور بار بار مجھے تھینک یو، شکریہ جیسے الفاظوں سے نواز رہی تھی۔ چاکلیٹس بھی تھیں، سب کچھ تھا اس کے بیگ میں، سب کچھ اس کا تھا سوائے ایک اضافی چیز کے، اور وہ تھی زینب کے لیے ڈائمنڈ کی انگوٹھی۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ تمہارا ہے سوائے ایک چیز کے۔ وہ کہنے لگی، وہ کیا؟ میں نے ڈبیا نکالی۔ میں نے کہا، یہ میری ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا ہے اس میں؟ میں نے کہا، یہ بہت سیکرٹ ہے، یہ تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا۔ کہنے لگی، پھر بھی بتائیں نا کیا ہے۔ اس نے باقی کی ساری چیزیں بیگ میں رکھ دیں، بس اس مخملی ڈبیا کے پیچھے پڑ گئی۔ کہنے لگی، تنگ مت کریں، مجھے بتائیں نا کیا ہے، مجھے دیکھنا ہے کیا ہے اس میں ایسا بھی کیا سیکرٹ ہے؟ میں نے کہا، ابھی نہیں بتاؤں گا، وقت آنے پہ بتاؤں گا، چلو اٹھو۔ میں نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ وہ کہنے لگی، دیکھ لیجئے گا، میں اس سے پہلے ہی جان جاؤں گی کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے کہا، اتنی بھی اچھی نہیں ہو، چھپا کے رکھوں گا تو میں نہیں دکھاؤں گا، باقی ساری چیزیں تمہاری ہیں، یہ سب تم اپنے کمرے میں لے جا سکتی ہو۔ اور ہاں، میری چائے کہاں ہے؟ کہنے لگی، میں نے فوراً بنائی تھی، آپ سو گئے، پھر میں نے پی لی۔ میں نے کہا، شاباش، تم سے میں یہی امید رکھ سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، آدھی پی تھی، آدھی اس کمینے عیسیٰ کے بچے نے پی لی۔ میں نے کہا، بری بات، اس طرح نہیں کہتے، بڑا ہے وہ تم سے۔ کہنے لگی، یار وہ جو مجھے تنگ کرتا ہے آپ کو نہیں پتا نا، اس لیے آپ تو اپنے بھائی کی حمایت ہی کریں گے۔ وہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے، آپ کو نہیں پتا، مجھے ایک دم زہر لگتا ہے۔ میں نے کہا، نور بانو، بری بات ہے، تمہارے کام بھی یقیناً کرتا ہوگا، صرف تنگ تو نہیں کرتا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، کوئی کام نہیں کرتا، سارے کام شہروز بھائی کرتے ہیں، اور اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کریں گے۔ اپنی دونوں آئی برو چڑھا کے میں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا
اور کہا کہ کیوں نہیں، میں اپنی ننھی منی کزن کے سارے کام کروں گا۔ میں نے اس کا ناک دبا کے کہا تھا۔ کہنے لگی ننھی منی نہیں ہوں میں، بہت بڑی ہو گئی ہوں، دیکھیں تو۔ وہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آپ کو پتہ ہے 5 فٹ 4 انچ ہائٹ ہے میری۔ میں نے کہا اچھا واقعی تم اتنی بڑی ہو گئی ہو؟ میں نے اسے تنگ کیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی کھڑے ہو میرے ساتھ۔ میں جیسے ہی کھڑا ہوا وہ مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے گئی، کہنے لگی یہ دیکھیں آپ کے کندھے سے بھی اونچی ہوں۔ میں نے کہا تم تو کافی بڑی ہو گئی ہو، لیکن عمر میں تو چھوٹی ہو نا، اس لیے عقل بھی چھوٹی ہے۔ خیر خوش رہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ میں نے کہا جاؤ شاباش، میرے لیے چائے لے کے آؤ۔ اب وہ میرے لیے چائے لے کر آئی۔ چائے بہت کڑک تھی، بہت مزے کی تھی۔ پھر میں سب کے ساتھ بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگا۔ دل بڑا بے چین تھا، زینب کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی امی سے کہا میں خالہ کے لیے بھی کچھ تحفے لے کے آیا ہوں، آپ کہیں تو دے آؤں جا کے۔ میری بڑھتی ہوئی بے چینی شاید وہ بھانپ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں ہاں جاؤ مل آؤ خالہ سے، مجھے پتہ ہے تمہیں چین نہیں آئے گا۔ میں نظریں چراتا ہوا باہر چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے صحن سے عیسیٰ کی موٹر سائیکل باہر نکالی، پتہ نہیں کہاں سے وہ کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ کہنے لگی ابو موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا خالہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں تحفے تھے۔ وہ کہنے لگی میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ میں ابھی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر ہی رہا تھا، وہ بڑے آرام سے میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ حالانکہ میں چاہتا تھا کہ میں اکیلا جاتا، لیکن نور بانو کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے ساتھ لے کے خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ خالہ مجھے دیکھ کے بڑی خوش تھی۔ وہ کہنے لگی آپا نے مجھے ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی بتایا تھا، میں تو خود تم سے ملنے آنے لگی تھی۔ میں نے کہا لیکن میں آ گیا۔ وہ نور بانو کو بھی پیار کرنے لگی۔ نور بانو کہنے لگی خالہ جان زینب اپیا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی وہ اپنے کمرے میں ہے۔ نور بانو زینب کے پاس جا چکی تھی اور میری نظریں اسی کے کمرے کی طرف گردش کر رہی تھیں جہاں وہ چھپی بیٹھی تھی۔ خالہ کہنے لگی اچھا آؤ بیٹھو، کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں کھانا کھا کے آیا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے تحفے لایا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ میں نے کہا خالو جان کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ تو عشاء پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ بار بار میری نظریں زینب کے کمرے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ بڑی ظالم تھی، مجھ پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا اسے۔ کیا تھا جو ایک جھلک ہی دکھا دیتی؟ خالہ شاید میری نظروں کا تعاقب کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگی میں زینب سے کہتی ہوں تمہارے لیے چائے بنا دے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں جانتا تھا وہ چائے بنانے آئے گی تو یہیں سے گزر کے کچن میں جائے گی، کیونکہ میں صحن میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی خالہ اٹھ کے زینب کے کمرے میں گئی اور پھر کچھ دیر بعد وہ آئی۔ پہلے سے بے حد زیادہ حسین لگ رہی تھی، ویسے ہی شرمائی شرمائی سی دوپٹے سے خود کو لپیٹے ہوئے۔ میں تو اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا تھا، بس نظریں تھیں تو زینب پر تھیں۔ دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ ایک نظر وہ بھی مجھے دیکھ لے، بس ایک نظر کی عنایت کرتے۔ لیکن نہیں، وہ سیدھا کچن میں چلی گئی۔ نور بانو بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ زینب آپی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نور بانو شاید بہت باتونی تھی اور زینب اتنی ہی زیادہ خاموش مزاج۔ کچھ دیر بعد ہی جب زینب چائے لانے لگی تو میں نے سوچا کہ چلو اب میں اس سے بات کر لوں گا، اس کی آواز ہی سن لوں گا، شاید میری بات کا جواب دینے سے میری طرف دیکھ لے۔ تبھی مجھے اندر سے آواز آئی نور بانو یہ چائے باہر دے آؤ۔ میں نے دل میں کہا دھت تیرے کی، یہ نور بانو میرے ساتھ آئی ہی کیوں تھی؟ یہ نہ آتی تو یقیناً زینب کو آنا پڑتا۔ بہرحال میرے سامنے چائے نور بانو نے ہی رکھی تھی۔ پھر میرے برابر والی کرسی پہ بڑے آرام سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ ساتھ میں کباب تھے، بسکٹس بھی تھے، چپس، نمکو، سب کچھ تھا۔
اس نے پلیٹ پکڑی اور کباب کھانے لگی۔ میں نے کہا تم ابھی پلاؤ کھا کے آئی ہو، گنجائش ہے کباب کھانے کی؟ وہ کہنے لگی ہاں تو اور کیا، میں تو کھانا کھانے کے بعد بھی بہت کچھ کھا سکتی ہوں۔ آپ کھائیں گے؟ بڑے مزے کے کباب ہیں، زینب آپ بھی بہت مزے کے کباب بناتی ہیں، ایسے تو میں بھی نہیں بنا سکتی۔ میں نے کہا تم کھاؤ۔ میں نے جلدی جلدی گرم گرم چائے کے گھونٹ پڑے کیونکہ زینب ابھی بھی کچن میں تھی۔ میں نے کہا تم جلدی سے یہ ختم کرو، میں یہ خالی کپ کچن میں رکھ کے آتا ہوں، پھر واپس چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے۔ بڑے مزے سے وہ کباب کھا رہی تھی۔ میں موقع دیکھ کے فٹافٹ کچن میں آیا کیونکہ خالہ شاید گفٹ رکھنے کمرے میں گئی تھی۔ جیسے ہی میں کچن میں آیا تو وہ برتن دھو رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا نہ سلام، نہ دعا، نہ خیریت، کیا بات ہے، میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟ میری بات سن کے وہ گھبرائی تھی، ہاتھ میں پکڑی پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی۔ بالکل مشرقی لڑکیوں کی طرح اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تھا۔ بس ایک پل میرا اور اس کی نظروں کا تصادم ہوا اور دل میں ایک حشر برپا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر امی آ گئیں تو؟ میں نے کہا تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے میں رات کے اس وقت یہاں آیا ہوں، پورے 5 سال بعد، تو یہ تو زیادتی ہے نا کہ تم بات بھی نہ کرو۔ میں نے اپنی جیب میں سے ایک خوبصورت آرٹیفیشل کڑا نکالا تھا۔ میں نے کہا تمہارے لیے لایا تھا، اجازت ہو تو پہنا دوں؟ یہ دل کی خواہش ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پہناؤں۔ اس کا تو رنگ یوں اڑا جیسے میں نے پتہ نہیں کیا فرمائش کر دی ہو۔ کہنے لگی پلیز آپ باہر جائیں۔ میں نے کہا زینب پلیز، اس سے پہلے کہ خالہ آ جائے میری اتنی سی فرمائش نہیں مان سکتی۔ میں ابھی بات کر ہی رہا تھا جب نور بانو کچن میں آ گئی۔ اسے دیکھ کے میں فوراً سے سنبھل گیا۔ میں پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا، لیکن کڑا ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ آرٹیفیشل تھا لیکن بہت خوبصورت تھا۔ وہ کہنے لگی زینب آپی آپ نے بہت مزے کے کباب بنائے ہیں، میں نے سارے کے سارے کھا لیے، ابو موسیٰ نے تو ایک بھی نہیں کھایا۔ اس نے خالی پلیٹ اور خالی کپ سنک میں رکھے، پھر کہنے لگی ابو موسیٰ چلیں؟ میں نے کہا ہاں چلو، میں یہ زینب کے لیے لایا تھا، یہ میں اسے دے دوں۔ لیکن وہ کڑا جیسے ہی نور بانو نے دیکھا کہنے لگی ہائے اتنا خوبصورت۔ وہ کنگن نور بانو نے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا، پھر کہنے لگی یہ تو بہت خوبصورت ہے، پھر فٹافٹ سے اس نے اپنی کلائی میں پہن لیا۔ زینب اور میں اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ وہ کہنے لگی ابو موسیٰ یہ میں لے لوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اب میں اسے کیا کہتا؟ میں نے کہا نور بانو میں یہ زینب کے لیے لایا ہوں، تمہارے لیے اتنا کچھ لایا ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاں لیکن ایسا کنگن نہیں لائے، مجھے نا یہ بہت پسند ہے۔ زینب آپی یہ میں لے لوں؟ وہ کیا کہتی؟ کہنے لگی ہاں تم رکھ لو۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں بڑی تیکھی نظروں سے زینب کو دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ مجھے اجازت دے دیتی تو ابھی تک یہ کنگن اس کی کلائی میں ہوتا اور مجھے بہت اچھا لگتا۔ یہ کہتی نور بانو نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کچن سے باہر لے آئی، کہنے لگی جلدی کریں مجھے صبح کالج بھی جانا ہے اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ واپس آ گیا لیکن میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ لیکن یہ شاید شروعات تھی میرے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی، میری ہر چیز پہ قبضہ کرنے کی۔ نور بانو لڑکی نہیں تھی، نور بانو ایک بلا تھی، ایک ایسی بلا جس نے میری ہر خوشی کو نگل کے رکھ لیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کیا کیا یہ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں، اور اس سٹوری کے بارے میں تکے آپ لوگ لگا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔